بعض دوست جو ہے نا بینک کے اندر پیسے ہوتے ہیں تو وہ بینک والے اس کی کٹوتی کر لیتے ہیں، تو کیا اس طریقے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ آپ سمجھتے ہیں بینکوں کا نظام کوئی عادل یا شریعت والے لوگ تو وہاں ہے نہیں، کیا واقعی وہ زکوٰۃ آپ کی جو نکلتی ہے وہ مستحق تک پہنچتی ہے؟ اگر آپ اس کو وکیل بنا دیتے ہیں پھر تو وہ واقعی آپ کو پتہ ہے کہ 100% آپ کو کنفرم ہے کہ وہ اس فقیر تک حاجت مند تک پہنچ جاتی ہے، تو پھر آپ بینک کے ذریعے بھی کٹوا سکتے ہیں۔ لیکن عام روٹین میں جو مفتیان کرام فرماتے ہیں چونکہ وہ فسق و فجور والا سودوں والا کام ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے بھی زکاتیں آتی ہیں اس میں کیا کیا دبلے ہوتے ہیں، کیا کیا سلسلے ہوتے ہیں، تو اس میں محتاط طریقہ یہی ہے کہ اپنی رقم جو ہے وہ زکوٰۃ کا جو وقت ہوتا ہے اس سے پہلے نکلوا لیں، اور اس کی زکوٰۃ پوری آپ خود نکال کے اپنے ہاتھ سے فقراء کو اور رشتہ داروں کو جو بھی مستحق ہیں ان تک پہنچائیں۔ بینک کے ذریعے زکوٰۃ نہ نہیں کریں۔ کوئی لینے آتا ہے زکوٰۃ تو دل میں گمان ہے کہ یار یہ بندہ اس سے بھی نہیں آئی اور وہ لینے آیا ہے اس کو سمجھ میں آپ دینا بھی لازم بن جائے لازم تو وہ چیز ہوتی ہے کچھ لوگ اخلاقی اعتبار سے اس کے اصرار کرنے پر تو وہ آپ اس کو سمجھا دیں بھائی میں آپ سے اور کو تعاون کر دوں گا کسی موقع پر، ابھی زکوٰۃ کے سلسلے میں آپ نہ بات کریں، کوئی حکمت برا کو لفظ اس سے بول دیں بھائی ابھی زکوٰۃ کے معاملے میں گفتگو نہ کریں، میں بعد میں آپ کے ساتھ کو تعاون کر دوں گا، زکوٰۃ سمجھ لو اس کی مستحقین جو اس کے حقدار ہیں انہی کے لیے ہے۔ اگر وہ کہتا بھی ہے تو آپ اگر جانتے ہیں کہ واقعی یہ مستحق ہے تو پھر تو دے دیں، اور اگر آپ کو پتہ ہے اس کی ویریفیکیشن کر لیں کہ واقعی یار یہ بندہ مستحق بھی ہے کہ نہیں، تو اگر مستحق ہے تو دے دیں، نہیں ہے تو نہیں دیں، کیونکہ آپ پر لازم ہے نا کہ اس کو مستحق تک پہنچائیں، غیر مستحق کو دیں گے تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کوئی بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے چاہے جیسے کپڑا خرید کر اسی پیسے سے دے سکتے ہیں۔ ہاں جی دے سکتے ہیں، کھانا بھی خرید کے دے سکتے ہیں، وہ راشن خرید کے دے سکتے ہیں، کوئی بھی چیز جو جس کی کوئی قیمت ہے وہ چیز خرید کے دے سکتے ہیں۔ آپ دیکھو بیوی بیوہ ہوئی ہے پورے پھر کچھ عرصے تو بعد پورے بچے جوان ہو جاتے ہیں، وہ کاروبار کرنا شروع ہو جاتے ہیں، انہیں بھی لگے ان کو نہیں لگے گا جب بچے جوان ہو، میں نے کل بھی ایک مسئلہ عرض کیا تھا کہ بیوہ ہو گئی تو ساری عمر بیوہ ہی رہنا ہے، وہ میں نے اصول عرض کیا تھا صاحب نصاب ہے، وہ چاہے بیوہ ہو جائے کچھ بھی ہو جائے، اگر وہ شوہر فوت ہو گیا اس بیوی کے پاس ہی وراثت اتنی ہے، بینک بیلنس اس کا اتنا ہے، تو ہر بیوہ کو دینا تو لازم ہی ہے نا۔ بیوہ کا مصالحہ میں ذکر ہے کہ بیوہ کو بھی زکوٰۃ دی جائے، اگر ان کی باتیں میں آتی ہے فقیر ہے مسکین ہے ابن سبیل میں سے آتی ہے، یعنی جو مسافر ہوتے ہیں اللہ کی راہ کے مجاہدین ہوتے ہیں ان کے اگر اندر آتی ہے تو پھر اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اس میں اصل اصول کیا ہے کہ وہ فقیر ہو مسکین ہو، شرعی اس پر زکوٰۃ لگ سکتی ہو، بیوہ ہونا شرط نہیں ہے، اس کا حاجت مند ہونا مستحق زکوٰۃ ہونا یہ اس کا لازم ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کام ہی نہیں کرتے مگر حالات میں خراب ہے کہ نہ کام کرنے کی وجہ سے اس کو دے اب دی جا سکتی ہے اگر بتا کیونکہ مستحق تو ہے نا، لیکن اس میں تھوڑا یوں دیکھ لیں، اس میں یوں دیکھ لیں کہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ صحت مند ہوتا ہے لیکن وہ ہڈراں ہو جاتا ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے نا تو وہ عادی بن جائے گا۔ آپ اس کو یوں کر سکتے ہیں کہ اس کے بچوں پر شفقت کرتے ہوئے وہ سامان خرید کے اس کی بیوی کو پہنچا دیں، اس کے گھر میں پہنچا دیں، کسی کو مالک بنا دیں، ویسے اس کو کرنسی کی صورت میں پیسے نہ دیں۔ میں نے بعض ایسی صورتیں دیکھیں وہ سارا دن اسموکنگ کرتا رہتا ہے، وہ کہیں نشہ کرتے رہتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھ لیں اگر اس کے گھر میں بیوی ہے تو آپ کسی اچھے طریقے سے کسی لیڈیز کے ذریعے یا کسی طریقے سے بھی اس عورت تک وہ چیز پہنچا دیں کہ آپ بچوں کی کفالت کر رہی ہیں، لیکن اس میں شرط ہے کہ وہ بھی زکوٰۃ کے لیے مستحق ہے۔ ایسے عام جو سفید پوش یہی ہوتے ہیں سارا دن کام ہی ہے، کوئی کاروبار کرنا ہی نہیں ہے، حالانکہ مزدوری ایسی نہیں ہے کہ مزدوری ختم ہو گئی ہے اور بندوں کو بزنس میں کام نہیں مل رہا، کرنے والے والوں کے لیے بڑے موقع ہیں، اب تو مزدوری بہت میں نا لوگ ڈھونڈتے ہیں کام کو بندہ مل جائے۔ دوبارہ ایسے بندے جو سفید پوش ہیں جن کا کام ہی مانگنا ہو گیا ہے، ان کے بس رابطے ہو گئے، لنک ہو گیا ان کے، کبھی ایسے مانگ لیا کبھی اس سے مانگ لیا، وہ سارا سرکل ہی ایسا کرتے ہیں، حالانکہ مزدوری کر سکتے ہیں، لیکن مزدوری کر سکتے ہیں، تو ایسے کے ساتھ کس طرح کی زکوٰۃ نہ دیں، دے سکتے ہیں ادا ہو جائے گی، لیکن اس میں اخلاقی طور پر اس کی عادتیں بگڑیں گی، اس وجہ سے اس کو دینا منع ہے۔ اس طرح پیشہ وار جو فقیر ہوتے ہیں ان کو بھی دینا منع ہے، کیوں کہ آپ اس کے گناہ میں معاملت کر رہے ہیں، جو کتنے کس کیفیت کے بندے کو کس کیٹیگری کے فقیر کو مانگنے والے کو آپ دے سکتے ہیں، یا اس کا سوال کرنا جائز ہوگا، اس کا سوال تب کرنا جائز ہوگا اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، بالکل مسکین ہے وہ، اس کنڈیشن میں بندہ ہو تو پھر کوئی سوال کر سکتا ہے، بندہ مر رہا ہے تو اس کو حاضر کرنا، یہ بلا وجہ سوال کرنا ایسا ہے جیسے جہنم کا انگارہ منہ میں ڈالنا، اور ہمارا اس میں تعاون کرنا ہوگا کیونکہ وہ گناہ کا کام کر رہا ہے، گناہ کے کام میں ہمیں پیسے دے رہے ہیں، جیسے عام روٹین میں دکانوں میں عورتیں آتی ہیں بندے آتے ہیں مانگنے والے، میں نے دیکھا 1000 روپیہ بھی دے دیتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کاروبار مگر یہ بھی سنا جاتا ہے کہ
تو مانگنے آیا ہے اس کو واپس نہ بھیجنا، واپس نہ بھیج، تو اس کی حدود ہے. سب سے زیادہ ہم لوگوں کو یہی پریشانی. اچھا آپ بتائیں کہ مجھے ایک بندہ شرابی، آپ کو پتا سرے عام شراب پیتا ہے، اگر وہ آپ سے روزانہ مانگنے دے دیں، اس سے پتہ چلا کہ ہر مانگنے والے کو نہیں دیا. میں انتظامی سوال اس لیے کر رہا ہوں، اس سے پتہ چلا کہ آپ اس کو دیکھیں گے، ہر مانگنے والے کو آپ نہیں دیں گے، حالانکہ دینا چاہیے اس کو بھی، وہی تو مانگنے ہیں. مانگنے کا جو شرعی حکم عرض کیا نا، وہ بندہ مر رہا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر اس کے لیے سوال کرنا بعض صورتوں میں جائز ہوتا ہے. ورنہ عام کنڈیشن کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کھانا کھانا ہے، یہ بچوں کو کھانا کھانا، اس کو کہنا ہے میں آپ کو کھانا دے دیتا ہوں، کہتے نہیں وہ ادھر منہ کر دیں. اس طرح کے لوگ جو ہے نا ہر ایک کو دینا لازم نہیں ہے. بلکہ میں نے عرض کیا نا اگر غیر مستحق کو آپ نے دیا اس کے سوال کرنے پر، تو آپ تعاون والاثم والعدوان کے معاملے میں آ گئے، یعنی کہ گناہ اور برائی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا چاہیے. بلا تعاون والاثم والعدوان، زیادتی اور گناہ کے کام میں تعاون نہیں ہونا چاہیے، نیکی کے کام میں تعاون ہونا چاہیے. پیشہ ور مانگا جڑے نے نام نہیں دینا جنوں تو فیصلہ. ہاں جی، وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مولویوں سے بڑے چڑھتے ہیں. وہ وجہ کیا ہوتا ہے، مولوی دیتے نہیں ہیں. کئیوں کی تو چلو ویسے ہی عادت ہوتی ہے، مولوی کو دینے کی عادت پڑی ہوتی ہے، دینے کا کم ہوتا ہے. میں سارے ایسے نہیں عرض کر رہا، عرف کے اندر یہ بات مشہور ہے. تو وہ نہ دے تو وہ پھر آگے تو یہ مولوی تو ہی کبھی دیتا کہ تو یہ بجائے اس کے کہ وہ کوئی بات کریں اس میں وہ حکم بازی کر لے جاتے ہیں. یا کئی بندے ایسے ہوتے ہیں سمجھدار ہوتے ہیں، وہ نہیں دیتے ہر ایک کو، تو وہ ان کے بارے میں کہتا ہے یہ جو ہے نا یا فلانا، وہ دکان انہوں نے گنے چنے ہوتے ہیں، ان کے پاس جاتے بھی نہیں ہیں. اس لیے آپ ایسی عادت نہ ڈالیں. کسی دینا یار کسی فقیر کو دے دیں، کسی مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو دے دیں، کوئی اپنے رشتے دار ہیں ان کو دے دیں، بہن کو دینا سوال ہے. کوئی نمازی ہے اس کو کہیں یار آپ کو چائے پلاتا ہوں، یہ سب کا یعنی آپ اندازہ کریں سواد لینے میں کوئی نہیں ایسے پتا ہاں یار آپ کو میں نے خوب کھلاتا. یقین جانے حدیث پاک میں ہے کہ اگر کسی مسلمان کو اس کی خواہش کے مطابق پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا اللہ اس کی بخشش کو مانگتا ہے. اللہ اس کی بخشش کھانا کھلانے پہ. مسجد میں گرائی اگر ختم کے نام پہ مثلا 11ویں کا ختم ہے یا ویسے سالانہ کوئی محفل ہے، اس کے پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں، لوگ دیتے ہیں، وہ ثواب کا کام ہے، یعنی کہ سارے ثواب کرنا جائز ہے. وہ سارے مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز خرید کر مٹھائی یا کوئی دیگ پکا کے لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، یہ اچھا کام ہے. لیکن اس میں یاد رکھیں جو فنڈ لیا جاتا ہے نا وہ آپ کے ہاتھ میں مال یتیم کی طرح. اب مسجد کا فنڈ ہوتا ہے نا، لوگ بڑھ بڑھ کے شوق سے مجھے 2 رجسٹر مجھے میرے کو جناب کھاتا کرو، یہ کوئی چھوٹا کام ہے. حقیقت بات ہے 1 روپیہ بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس کا قیامت کو میں نے جواب دینا. دینے والا تو فارغ ہو گیا، اب ذمہ داری آپ کی ہے. ہم مدرسہ چلا رہے ہیں، مسجد کی کمیٹی ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری. لوگ ایسے ایزی لیتے ہیں، کوئی کھاتا مل گیا مسجد کے اندر. پہلے نمبر پہ تو میں سمجھتا ہوں جس بندے نے کمیٹی کا رکن بننا ہے اس کو چندہ لینے دینے کے بارے میں شرعی احکام کا کورس کرنا چاہیے. میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پہلے نمبر پہ جو کمیٹی کے رکن ہیں وہ اس کا کورس کریں کہ چندہ کن سے لیا جائے گا، کہاں کہاں لگایا جاتا ہے، چندے کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کی رقم آ جائے تو کیا حکم ہے، کوئی چیز خراب آ جائے اس کو بیچنے کا کیا حکم ہے، پوری اس کو پہچان. یا اگر نہیں سیکھا تو کم از کم جب بھی کوئی معاملہ ہے تو کسی مفتی صاحب سے رابطہ کریں.